بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. اللهم اغفر لشيوخنا ولمشايخهم ولوالدينا ولوالديهم وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا وثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. تو یہ کتاب امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جو اربعین نووی کے نام سے مشہور ہے. امام نووی رحمہ اللہ اس میں وہ حدیث لائے ہیں جو اصول سے متعلق ہے، دین کے جو اساس ہے، اصول ہے جن پر دین مبنی ہے. تو ہم لوگ 15 نمبر حدیث میں تھے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. پہلی چیز کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ خیر کی بات بولے یا چپ رہے، خیر کی بات بولے یا چپ رہے، یعنی اپنے زبان کی حفاظت کرے ہر بری چیز سے، ہر جو ہے بری چیز سے، اور ہر وہ چیز جو بے فائدہ ہے، فالتو چیز ہے، جس کو لغو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون. مومن کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی فرماتے قد افلح المؤمنون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے. مومن لوگ کون؟ انہی کی صفت بتاتے ایک صفت اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لوگ جو ہے لغو سے بچتے ہیں، لغو سے بچتے ہیں، یعنی وہ لوگ لغو میں نہیں جاتے، فالتو باتیں نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ جو ہے ہمیشہ خیر کی بات کرتے یا تو چپ رہتے ہیں. تو ان کے لیے کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ لوگ مومن کامیاب ہو گئے. اور کیا ہے؟ اولئک هم الوارثون، یہ لوگ ہی وارث ہیں. کس چیز کے وارث؟ کہتے ہیں الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو جنت الفردوس کے وارث ہیں اور وہاں ان کو ہمیشہ رہنا ہے. تو یہ مومنوں کی ایک صفت بتائی گئی کہ وہ لوگ جو ہے اپنے زبان کی حفاظت کرتے ہیں. وہ لوگ وہی کہتے ہیں جو ان کو فائدہ پہنچتی ہے، اور اس کلام سے بچتے ہیں جو ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتی، یعنی ذکر میں لگے ہوئے رہتے ہیں. مومن کی ایک صفت کیا ہے؟ ذکر میں رہتے ہوئے. کہ اللہ تعالیٰ حکم بھی دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کثرت سے ساتھ ذکر کرو، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو. اللہ تعالیٰ اور بھی جگہ جو ہے فرمائے ذکر کرنے کا، یہ جو ہے حکم دیا اللہ تعالیٰ. اور یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ ذکر کرتے رہتے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے. تو مومن کو بھی ایسا ہونا چاہیے، مومن کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، وہ بات کرتا رہے جس سے اس کو فائدہ ہوگا، اور ان کام سے بچتا رہے جو اس کو کوئی فائدہ نہیں دینے والا ہے. اور یہاں اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے. قیامت کے دن پر ایمان رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ سوچ سمجھ کے بولے کہ بھی قیامت کے دن ہر جو وہ بات کہا ہے اس کا حساب لینے والا اللہ تعالیٰ ہے. جی اس کے بعد کہتے ہیں وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، جو اللہ اور اس کے اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، اپنی پڑوسی کا جو ہے وہ اکرام کرے، ان کے عزت کرے، تکریم کرے. یہ پڑوسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتے ہیں ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل علیہ السلام
مجھے ہمیشہ جو ہے اکثر جو ہے وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ ہم سوچنے لگے کہ اس کو شاید وارث بھی بنا دے. ہو سکتا ہے کہ جبریل آ کر کے کہے کہ یہ بھی جو ہے وارث بن چکا ہے, اس کو بھی آپ وراثت کا حصہ دے دیجئے. ٹھیک ہے, تو یہ یعنی پڑوسی کا حق ہے کہ ہمیشہ جو ہے اس کے بارے میں احسان کرنا چاہیے, اس کا اکرام کرنا چاہیے, اس کی تکریم کرنی چاہیے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا ذکر کیا گیا. کیا ہے وہ جو ہے بہت زیادہ نماز پڑھتی ہے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ نماز پڑھتی ہے. ٹھیک ہے, وَيَتَصَدَّقُ اور صدقہ خیرات بھی کرتی ہے. وَيَفْعَلُ الْخَيْرَاتِ اور کیا ہے بہت سارے نیکی کے کام کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں. يَقُومُ اللَّيْلِ اور کیا ہے راتوں کی نماز بھی پڑھتی ہے, تہجد کی نماز بھی پڑھتی ہے. وَيَصُومُ النَّهَارِ اور کیا ہے وَتَصُومُ النَّهَارِ وہ جو ہے دن میں روزہ بھی رکھتی ہے. اتنے اچھے اچھے اعمال, لیکن کیا ہے وَتُؤْذِي جَارَهَا بِلِسَانِهَا بس یہی ایک کمی ہے. وَتُؤْذِي جَارَهَا بِلِسَانِهَا اپنے زبان سے اپنے جو ہے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے, بس یہی خرابی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا خیر فیہا ہی من اہل النار, اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے, کوئی اچھائی نہیں ہے اس میں. ہی من اہل النار وہ جہنمی ہے, وہ جہنمی. تو پڑوسی کے بارے میں ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی ابو ذر کو خطاب کر کے کہتے ہیں یا ابو ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر معها وتعاهد جیرانک کہ اے ابو ذر جب کچھ سالن پکاؤ, گوشت پکاؤ یا کچھ بھی پکاؤ تو کیا ہے اس کو تھوڑا زیادہ اس میں پانی دے دینا, زیادہ سروا کر لینا, اور کیا ہے آپ نے جو ہے پڑوسی لوگوں کو اس میں سے کچھ دے دینا. تو یہ پڑوسی کے حق میں سے آتا ہے. اچھا, 3 حقوق پڑوسی کے ہے, 3 حقوق جو ہے پڑوسی کے ہیں. پہلی چیز کہ ان کے ستر پوشی کرنا, یعنی ان کا اگر کوئی غلطی دیکھتا ہے, ان کے بارے میں جو ہے کچھ اس کو معلوم چلتا ہے, یعنی پڑوس میں ہے تو جھگڑا جھمیلا بھی ہوتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے, کوئی بات ہوتی ہے تو تب بھی سمجھ میں آتا ہے, کوئی عیب دکھتا ہے تو وہ بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا کرے اس کو چھپا کر کے رکھے. جو اپنے پڑوسی کا یہ چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اس کے گناہوں کو چھپائے گا, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھپائے گا. اور کیا ہے دوسری چیز کہ ان سے جو ہے خراب چیزوں کو دور کرے, یعنی ان کو جو ہے تکلیف نہ پہنچائے, تکلیف جو ہے ان کا نہ پہنچائے, تکلیف سے ان کو دور رکھے, نہ ہی کسی اور چیز سے کسی اور سے تکلیف پہنچنے دے, نہ ہی خود کی ان لوگوں کو تکلیف دے. جیسا کہ اس حدیث میں گزرا جو اپنے پڑوسی کو برا بھلا کہتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا بولے وہ جہنمی ہے. اور کیا کرے تیسری چیز احسان کرتے رہے, ان کے ساتھ احسان کرتا رہے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے, ان کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کرے, اچھے سے بات کرے. یہ جو ہے پڑوسی کے حقوق میں سے ہے. اور کوئی اگر ان کے ساتھ برائی کرتا ہے یا پھر ان سے بدزبانی کرتا ہے تو وہ جو ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے, وہ بندہ میں کوئی خیر نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے بڑے گناہوں میں سے گناتے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الذنب اعظم عند اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک کون سا ہے, عظیم ہے, بہت زیادہ بڑا. کہتے ہیں کہ شرک ان تجعل للہ ندا وهو خلق, اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا تو کسی اور کے ساتھ اس کو شریک کرتا ہے. وان تقتل ولدک مخافۃ ان یطعم معک, اور کیا ہے اس کے بعد جو بڑی گناہوں میں سے ہے وہ یہ ہے کہ تو اپنے بچے کو مار دے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائی, اس خوف سے. پھر پوچھتے ہیں ثم ای, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد سب سے بڑے گناہ میں سے کیا ہے؟ کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم ان تزانی حلیلۃ جارک, کہ تم زنا کرو اپنے پڑوسی کے ساتھ. اپنے پڑوسی کے ساتھ اگر زنا کرتے ہو تو کیا ہے یہ سب سے بڑا گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. تو اس چیز سے بھی بچنا چاہیے. اور یہ جو ہے کیا بولے اس کا نام
اپنے پڑوسی کے ساتھ ہمیشہ خیر کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اچھے سے پیش آنا چاہیے۔ تیسری چیز وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، کہ جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان ہے، تو کیا ہے وہ جو ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، مہمان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے۔ جب وہ لوگ آئے تو ان کو جو ہے ان کے ساتھ غلط برتاؤ نہ کرے، منہ جو ہے بنانا نہ لگ جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بہت سارے مہمان آتے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابی کے پاس بھیج دیتے تھے۔ تو یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں 3 چیزیں کے بارے میں بتائے، تینوں کو ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر سے جوڑے، ٹھیک ہے۔ آخرت، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان سے جوڑے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے کہ اپنے زبان کی حفاظت، پڑوسی کے ساتھ جو ہے احسان کرنا اور مہمان کی مہمان نوازی کرنا، یہی 3 چیزیں بہت بڑی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔